نماز کے اندر اپنے کپڑوں کو فولڈ کرنا، جیسے یہ آپ کی آستین ہے تو اس کو ایسے فولڈ کر لیں، اور آدھی کلائی سے زیادہ اگر آپ نے اپنی آستین فولڈ کی ہوئی ہے، اور اسی طرح اگر آپ کی شلوار تھوڑی لمبی تھی تو آپ نے جناب اوپر کرنے کے لیے اس کے سڈے چڑھا لیے، یا پینٹ پہنی ہوئی تھی تو نیچے سے پینٹ کو فولڈ کر لیا، تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اس بارے میں بخاری شریف کی حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امرت ان اسجد علی 7 اعظم، اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، ولا اکف ثوبا ولا شعرا، اور میں اپنے کپڑوں کو بھی نہ سمیٹوں اور اپنے بالوں کو بھی نہ سمیٹوں۔ تو کپڑوں کو سمیٹنے اور بالوں کو سمیٹنے سے نماز کی حالت میں فرمایا یہ منع فرمایا گیا ہے۔ تو نماز میں آپ اپنے کپڑوں کو فولڈ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کی شلوار لمبی ہے اور ٹخنوں سے نیچے جا رہی تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ شلوار اگر ٹخنوں سے نیچے بھی ہو تو نماز ہو جاتی ہے بلا کراہت۔ ٹخنوں کا ظاہر ہونا، نا مردوں کی بات کر رہا ہوں، ٹخنوں کا ظاہر ہونا یہ مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ اگر ٹخنوں سے نیچے شلوار ہو گئی ہے تو کوئی حرج نہیں، بہرحال غرور اور تکبر کی وجہ سے نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ غرور اور تکبر کی وجہ سے کریں گے تو پھر گناہ گار ہوں گے۔ غرور اور تکبر کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ویسے ہی شلوار نیچے ہو گئی ہے، جیسے بعض لوگوں کا پیٹ باہر نکلا ہوتا ہے تو ازار جو ہے وہ نیچے سرک جاتا ہے، شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو جاتی ہے۔ اگر غرور اور تکبر کی وجہ سے نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، آپ اس حالت کے اندر نماز پڑھ لیں۔ لیکن اگر آپ اوپر سڈے چڑھائیں گے تو پھر آپ کی نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ اسی طرح بالوں کو سمیٹنے سے بھی منع کیا گیا ہے، یہ مردوں کے لیے ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنے بالوں کی چٹیا نہیں بنائے گا، جوڑا نہیں بنائے گا۔ اگر وہ جوڑا بنائے گا، چٹیا بنا کر اس طرح نماز پڑھے گا تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ عورت اگر جوڑا بناتی ہے اپنے بالوں کا اور جوڑا بنا کر وہ نماز پڑھتی ہے تو اس کی نماز بالکل درست ہے، بالکل جائز ہے۔ جو حکم دیا گیا ہے نا کہ بالوں کو نہیں سمیٹنا، یہ مردوں کے لیے حکم ہے۔ بہرحال کہ کپڑوں کو سمیٹنے سے منع فرمایا گیا۔ اگر کوئی امام مسجد اپنے ایسے سڈے چڑھاتا ہے نماز کی حالت میں تو اس کے پیچھے بھی نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی۔